میں کچھ بیان ہو چکے ہیں۔ بعض مسائل انشاءاللہ آج کے خطبے میں زیر بحث آئیں گے۔ دین کے مسائل کے سلسلے میں ایک بنیادی بات جو ہمیشہ ہمیں اپنے پیش نظر رکھنی چاہیے وہ یہ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے الٹے سیدھے سوالات کرنے سے منع فرمایا۔ اس کے لیے عربی میں جو لفظ استعمال کیا گیا ہے اس میں محدثین نے ایسے سوالات کو بھی شامل کیا ہے جو سوالات عملاً پیش نہ آتے، جن سوالات کا تعلق ہماری عملی زندگی سے نہیں ہے، وہ دین کی مجلسوں میں اگر زیر بحث آئیں گے تو ضروری سوالات لازمی طور پر رہ جائیں گے، اور ایک مسلمان کی جو عملی زندگی ہے وہ ان مسائل سے محروم رہ جائے گی جو مسائل اس کے لیے ضروری ہیں۔ قربانی کے موقع پر بہت سے ایسے سوالات بھی زیر بحث آ جاتے ہیں جن کا تعلق ہماری عملی زندگی سے بہت کم ہوتا ہے، یا ہمارے گرد و پیش میں ایسی صورت پیش نہیں آتی، لہذا صرف وہی سوالات ہمیں معلوم بھی کرنے چاہیے اور انہیں سوالات کو توجہ کے ساتھ سننا چاہیے جن کا تعلق ہماری عملی زندگی سے ہے اور جو عملاً پیش آتے ہیں۔ قرآن مجید کی جو آیتیں آپ کے سامنے پڑھی گئی، یہ آیتیں قرآن مجید کے مختلف مقامات کی۔ ابو داؤد کی ایک روایت کے مطابق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قربانی ذبح کرنے سے پہلے ان آیات کو پڑھتے تھے۔ ان آیات میں جس بات کی طرف خاص طور پر توجہ دلائی گئی ہے وہ یہ کہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، کہ میں نے اپنے چہرے کو یا اپنے وجود کو اس ذات کی طرف متوجہ کر دیا ہے جو آسمان اور زمین کی خالق ہے، اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں۔ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، میری نماز، میری قربانی، میرا مرنا اور میرا جینا سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ وبذالک امرت، اور اسی چیز کا مجھے حکم دیا گیا ہے، اور میں اول مسلمان ہوں، یا مسلمانوں میں سے پہلے مسلمان ہونے کا مجھے شرف حاصل ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آیات کو پڑھنے کو مستحب فرمایا، آپ نے خود اس کو پڑھا۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جانور ذبح کرنے سے پہلے ان آیات کو پڑھنا چاہیے، اور اس کے بعد بسم اللہ اللہ اکبر اللہم تقبل من فلاں، کہ اے اللہ فلاں کی طرف سے یہ قربانی قبول فرما لے، اور اس کے بعد قربانی ذبح کر دینی چاہیے۔ اس روایت کے سلسلے میں بعض محدثین نے گفتگو کی ہے جس میں ان آیات کے پڑھنے کا تذکرہ ہے۔ علامہ ناصر الدین البانی نے اپنی ایک کتاب میں اس روایت کو سند کے اعتبار سے ضعیف قرار دیا، لیکن بعد کی جو ان کی کتابیں آئیں ان کتابوں میں انہوں نے اس کے طرق و شواہد کو جمع کر کے یہ لکھا کہ یہ روایت سند کے اعتبار سے صحیح ہے، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس دعا کا پڑھنا مستحب ہے۔ آگرے کے ہمارے بعض دوستوں نے گزشتہ سال یا پیوستہ سال ایک پمفلٹ شائع کیا اور اسے علی گڑھ میں بڑی تعداد میں چھپوا کر کے تقسیم کیا، جس میں علامہ ناصر الدین البانی کی پہلی تحقیق کی بنیاد پر یہ دعویٰ کر دیا کہ یہ دعا پڑھنا یا یہ قرآن مجید کی آیتیں پڑھنا یہ صحیح نہیں ہے۔ میں بھی اس مغالطے میں آ گیا، اور میں نے بھی شاید کی بات بیان کر دی تھی کہ جب یہ روایت صحیح نہیں ہے تو اس کو نہیں پڑھنا چاہیے، لیکن ابھی میں دیکھ رہا تھا ناصر الدین البانی نے اپنی ایک دوسری کتاب میں اس پر مفصل گفتگو کی ہے اور یہ بتایا ہے کہ روایت صحیح ہے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ علامہ ناصر الدین البانی کو جو حضرات پڑھتے